الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عقیدہ واسطیہ کے ساتھ، یعنی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور جو موضوع کئی ایک دروس سے جاری و ساری ہے اس کا تعلق ہے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آج کی گفتگو میں فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ: ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قلیل نظر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الایمان باللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ والہجرۃ والنصرۃ والعلم النافع والعمل الصالح۔ اس سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام کی مذمت میں آنے والی روایات اور آثار کئی وہ ہیں جو جھوٹ پہ مشتمل ہیں، اور کئی وہ ہیں جو درست ہیں لیکن ان میں کمی بیشی کی گئی ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ واقعات ہیں جن میں واقعی صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہوئی لیکن اس میں وہ معذور ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا، اس اجتہاد پہ انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اجتہاد میں درست تھے تو ڈبل ثواب، غلط تھے تو سنگل ثواب ملے گا۔ لیکن اہل سنت اہل الحدیث یہ عقیدہ قطعاً نہیں رکھتے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، بلکہ ان سے گناہوں کا سرزد ہو جانا یہ ممکن ہے کیونکہ وہ بشر تھے، اور اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسا کہ حاتب بن ابی بلتع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک راز افشاء کرنے لگے تھے، اور جیسا کہ حسان بن ثابت، مصطح اور حملہ بنت جاش نے سیدہ عائشہ پہ لگنے والی تہمت میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی موافقت کی جو تہمت لگانے والے تھے۔ لیکن صحابہ کرام سے سرزد ہونے والے یہ گناہ، ان کے بارے میں یہی امید ہے کہ اس میں بھی ان کو معافی مل چکی ہوگی، معافی مل جائے گی، کیونکہ ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ ان کارناموں کے سامنے یہ غلطیاں یعنی کہ قباحت نہیں رکھتی، وہ شناعت نہیں رکھتی جو ان کے کارنامے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا امام صاحب نے کہ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے، خصوصاً صحابہ کرام سے، تو ہمیں امید ہے کہ وہ توبہ کر چکے، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اس کے بعد وہ ایسی نیکیاں کر چکے جن کی برکت سے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ روز قیامت وہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان پہ مصیبتیں آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں، وہ صبر کرتے رہے، اس وجہ سے بھی ان کے گناہ ختم ہو چکے۔ آج کے درس میں کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ: ثم ان القدر الذي ينكر، پھر وہ مقدار جو ان میں سے چند ایک کے افعال میں سے ینکر قابل اعتراض ہے، قلیل وہ بہت کم ہے، نذیر بہت ہی کم ہے، مغفور بخشی ہوئی ہے، فی جنب فضائل القوم ان لوگوں کے فضائل کے پہلو میں اور ان کی خوبیوں کے پہلو میں۔ یہاں پہ جو لفظ ہے مغفور، یہ کئی نسخوں میں ہے مغمور، اور شاید مغمور زیادہ بہتر ہے۔ مغمور کا معنی ہوگا ڈکا ہوا، مغلوب، مقہور۔ تو اب دوبارہ سے ترجمہ سنیے: پھر وہ مقدار
الذی ینکر من فعل بعضهم، جو صحابہ کرام میں سے چند ایک کے اعمال میں سے قابل اعتراض ہے، منکر ہے، وہ قلیل بہت کم ہے، نذیر بہت ہی زیادہ کم ہے، مغمور فی جنب فضائل القوم و محاسنہم، ان لوگوں کے فضائل اور ان کی خوبیاں اور ان کے کارناموں کے پہلو میں یہ مقدار جو ہے یہ ڈھکی ہوئی ہے، مغلوب ہے، مقہور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا کیا ہے جی ان کے کارنامے، کیا ہیں ان کے فضائل؟ وہ بھی یہاں پہ ذکر کر دیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ کہتے ہیں من الایمان باللہ، ان کا اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا، من الایمان باللہ ورسولہ۔ نمبر 2 والجہاد فی سبیلہ، ان کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نمبر 3 والہجرتی، ان کا اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ شفٹ ہو جانا۔ نمبر 4 والنصرتی، ان کا مدد کرنا اللہ کی، اللہ کے رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان لانے والے لوگوں کی۔ والعلم النافع، اور ان کا علم نافع حاصل کرنا۔ والعمل الصالح، اور ان کا نیک اعمال کو بجا لانا۔ تو یہ ان کے کارنامے ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں۔ ان کارناموں اور ان خوبیوں اور ان فضائل کے پہلو میں ان کی غلطیاں جو چند ایک ہیں وہ کیا ہے؟ مغمور ہیں، ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو کارنامے بتائے گئے ہیں، فضائل بتائے گئے ہیں، وہ پہلے نمبر پہ کیا؟ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ تو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے، اس موضوع پہ لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں فی الحال ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، آپ نے کہا تھا اللہ کے رسول پہ ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور صحابہ کرام میں یہ عمل موجود تھا بلکہ بہترین شکل میں موجود تھا۔ ایمان میں بعض والے لوگوں کا ان سے مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ان پہ تنقید کرتا ہے اور انہیں برا بھلا کہتا ہے تو اس کو اپنی حیثیت کا علم ہونا چاہیے کہ تو صحابہ کرام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مشکل ترین اوقات میں ایمان لائے اور ہم سے بہترین صورت میں ایمان لائے۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں قرآن میں، نبی علیہ السلام نے ان کے ایمان کی شہادت دی ہے اپنی حدیث میں۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان لانا اتنا بڑا کارنامہ ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے روز قیامت کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے فرشتوں سے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہے، گندم کے ایک دانے کے برابر ایمان ہے۔ تو ایمان اگر گندم کے دانے کے برابر ہو، ذرا برابر ہو، پھر بھی وہ انسان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن جن کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو، ان کے مقام و مرتبہ کے کیا کہنے، ان کی فضیلت کے کیا کہنے۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ ان کا کارنامہ کیا؟ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک بار جہاد نہیں کیا، بار بار جہاد کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جانیں لٹائی ہیں، اللہ کی راہ میں بیٹے قربان کیے ہیں، جہاد میں مال لگایا ہے۔ جبکہ جہاد کتنا بڑا کارنامہ ہے اس کا اندازہ بھی آپ ایک حدیث سے کیجئے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے ای العمل افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، آپ علیہ السلام سے کہا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے جو زیادہ فضیلت والا ہے؟ کس کے بعد؟ ایمان کے بعد۔ قالت، آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور صحابہ کرام کے جہاد کے کیا کہنے, بدر کی لڑائی میں انہوں نے حصہ لیا ہوا ہے, جو مشکل ترین مارکا تھا, اور جس مارکے میں, جنگ میں, غزوے میں حصہ لینا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جبریل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے مابین اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تو خلاصہ یہ نکلا کہ افضل ترین لوگ وہ ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے. اور جب حاتب بن ابی بلتع سے غلطی ہوئی تھی, وہ نبی علیہ السلام کا ایک راز آؤٹ کرنے لگے تھے, لیک کرنے لگے تھے, ان کی یہ غلطی واضح ہو گئی. جناب عمر فاروق نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے اجازت دیں, یہ منافق ہو گیا, میں اس کی گردن اتارتا ہوں, اس کو قتل کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا عمر تمہیں نہیں معلوم اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور کہا اے اعملوا ما شئتم, اے بدریو, بدر کی لڑائی میں حصہ لینے والو, جو چاہو تم عمل کرو, فقد غفرت لکم, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. صحابہ کرام نے تو جہاد کا حق ادا کیا کہ انہیں لے جایا گیا تھا مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے نہیں. اور پھر جب اہل مکہ نے صحابہ کرام کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا, آپ علیہ السلام نے جناب عثمان کو بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے, اور یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان کو کیا کر دیا گیا ہے, شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا, تم میں سے کون کون ہے جو میرا ساتھ دے گا. تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی اور کہا تھا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کے ساتھ لڑیں گے, میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. اور یہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم, اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ کی بیعت کر رہے تھے. اچھا, اللہ نے ان کو کیا قرار دیا, مومن, ایمان والے, اور فرمایا اللہ نے جان لیا ما فی قلوبہم, اس ایمان کو, اس اخلاص کو, اس وفا کو, اس سچائی کو جو ان کے دلوں میں موجود تھی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, جن لوگوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے میرے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے, ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. سب کون ہوں گے, جنتی ہوں گے. اور جب حاتب بن ابی بلتع نے اپنے غلام کے ساتھ کوئی اختلاف کیا, کوئی اختلاف ہو گیا, تو اس غلام نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا یہ حاتب پکی بات ہے جنت میں جائے گا. آپ علیہ السلام نے کہا تھا کذبت, تم غلط کہہ رہے ہو, یہ جنت میں جائے گا, کیونکہ اس نے بدر میں بھی حصہ لیا ہے اور بیعت رضوان میں بھی حصہ لیا ہے. تو یہ ہے صحابہ کرام کا جہاد. والہجرہ, اور تیسری ان کی خوبی, تیسری ان کی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دین کی خاطر, اللہ کے رسول اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑا, وطن بھی مکہ جیسا, آبا و اجداد کو چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا, پراپرٹی کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا اور مدینہ شفٹ ہو گئے. یہ گارنٹی لیے بغیر کہ مدینہ میں انہیں کوئی اچھی سی رہائش ملے گی, کوئی اچھا سا روزگار ملے گا, کوئی اچھی سی جاب ملے گی, نہیں 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 نہیں, ایسی کوئی گارنٹی نہیں. جبکہ ہجرت کرنا اتنا بڑا کارنامہ ہے اللہ کی راہ میں, کافر ملک چھوڑ کے کافر ملک چھوڑ کے اسلامی ملک میں شفٹ ہو جانا, کہ حدیث ہے مسلم شریف کی. عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا مسلمان ہونے کے لیے, آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے, آپ کی بیعت کرنے کے لیے. میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے, ہاتھ کھولیے, میں آپ کی بیعت کروں. آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا, کھول دیا. میں نے بیعت کرنے کی بجائے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. نبی علیہ السلام نے کہا عمر یہ کیا ہے؟ تو جناب عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کلمہ آپ کا پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. فرمایا کیا تمہاری شرط؟
کہنے لگے میری شرط یہ ہے کہ میرے سابقہ جرائم معاف ہو جائیں، میرے سابقہ گناہ ختم ہو جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اے عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمان ہو جانے سے پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ تو یہ گارنٹی صحابہ کرام کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 2، ساتھ ہی آپ نے کہا عمر کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اللہ کی راہ میں ہجرت کر لینے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام نے ہجرت کی یا نہیں کی؟ اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کر لینے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے حج کیا یا نہیں کیا؟ بار بار کیا۔ والنصرتی، اور پھر صحابہ کرام کا ایک اور کارنامہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مدد کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی، دیگر اہل ایمان کی۔ اور یہ خاص طور پہ کارنامہ ہے ان صحابہ کرام کا جو مدینہ میں رہتے تھے، اسی لیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انصاری، اللہ کی راہ میں نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، تائید کرنے والے۔ انہوں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آنے والے مہاجرین صحابہ کرام کی مدد کی، انہیں رہائشیں دی، انہیں مدینہ میں آباد کیا، اور جنگوں میں ان کا ساتھ دیا۔ جنگیں انصاریوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، مہاجرین کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ تو انصاری بھی انصار ہیں، اور ویسے مہاجرین بھی انصار ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ان جنگوں میں، ان لڑائیوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے سورہ انفال آیت نمبر 74 میں 74، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو جگہ دی، ان کی نصرت کی، ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے اور پکے مومن، کامل اور خالص مومن۔ تو یہ کون تھے؟ یہ بعد میں آنے والے تھے کہ آپ کے زمانے میں موجود تھے؟ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، منافق تھے۔ اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے، اور اللہ مزید کہہ رہا ہے کہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ کا وعدہ ہے انہیں شاندار رزق دے گا جنت میں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان، یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ، یہ ہے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں۔ والعلم النافع، اور صحابہ کرام کا ایک اور کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا حاصل کیا؟ علم نافع، مفید علم، شرعی علم، قرآن و حدیث پہ مشتمل علم۔ اور یہ علم لینا یہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں کہتے ہیں آیت نمبر 11 میں 11 میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تم میں سے ایمان لانے والوں کے درجات بلند کرے گا، ایمان لانا، اور وہ جو ایمان لانے والوں میں سے علم لیتے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، درجات، ان کو بھی اللہ تعالیٰ درجات میں، مقام و مرتبہ میں بہت بلند کرے گا۔ تو ایمان کے بعد علم لینا دین کا، قرآن سیکھنا، تفسیر سیکھنا، احادیث سیکھنا، عقیدہ سیکھنا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل ترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو کیا صحابہ کرام قرآن سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے یا نہیں یہ کام کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام اس لحاظ سے بھی سب سے آگے ہوئے، ہجرت کے لحاظ سے بھی سب سے آگے ہوئے، جہاد کے لحاظ سے بھی سب سے آگے ہوئے، ایمان کے لحاظ سے بھی سب سے آگے ہوئے، اللہ کی راہ میں نصرت کرنے کے لحاظ سے بھی سب سے آگے ہوئے۔
صحابہ کرام کی تو صورتحال یہ ہے دین کا علم لینے کی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے جناب عمر فاروق نے اپنے پڑوسی کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا. کیا معاہدہ کیا تھا؟ کہ ایک دن صبح سے شام تک تو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا، مسجد نبوی میں جانا، اور میں محنت مزدوری کروں گا. رات کو آ کر تو مجھے بتانا کہ آج آپ سے کیا علم ملا ہے، کون سی وحی ملی ہے، کون سی حدیث ملی ہے. اور اگلے دن تو جانا، کاروبار کرنا، محنت مزدوری کرنا، میری ڈیوٹی ہوگی اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کی صبح سے شام تک صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی وحی ملے گی، جو بھی علم آپ کی طرف سے ملے گا، جو بھی احادیث ملے گی، جو بھی آیات ملیں گی، وہ رات کو میں تمہیں بتا دوں گا. علم نافع لینے کے معاملے میں کتنے مخلص تھے، کتنی قربانیاں دینے والے تھے. تو اس سے میں ان لوگوں کو بھی توجہ دلانا چاہوں گا جو ہمارے دروس میں بھی بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ اس ٹائم دیتے ہیں، کہ علم نافع لینا اتنا بڑا کارنامہ ہے، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے. جناب ابو ہریرہ کی طرف دیکھیں کہ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ابو ہریرہ آپ کے ساتھ چمٹے رہے، لگے رہے. نہ کاروبار کے لیے جاتے تھے، نہ منڈی میں جاتے تھے، نہ محنت مزدوری کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والا سارا علم لینا ہے، ساری وحی میں نے یاد کرنی ہے، تمام حدیث میں نے نوٹ کرنی ہے، یاد کرنی ہے. اس کے بعد آدم والعمل الصالح، صحابہ کرام کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے اعمال صالحہ کا اہتمام کیا. عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی شریعت کے مطابق ہو. عمل صالح کی کیا اہمیت ہے؟ آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ نحل کی، کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کرے، اعمال صالحہ کرے، من ذکر انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، لیکن ہو ایمان پہ، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے شاندار قسم کی زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم انہیں جزا دیں گے. تو صحابہ کرام سے آگے کون ہوگا کس چیز میں؟ اعمال صالحہ میں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، اور جو نظر ڈالے گا، غور کرے گا، فی سیرت القوم، قوم سے مراد کون؟ صحابہ کرام. ان لوگوں کی سیرت پہ غور کرے گا، لیکن غور کرے علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. وما من اللہ علیہم بہ من الفضائل، اور جو نگاہ ڈالے گا، غور کرے گا ان فضائل پہ جو فضائل ان کو دے کر اللہ نے ان پہ احسان کیا. عالمہ، یہ آدمی جان لے گا یقیناً، یقینی طور پہ کیا جان لے گا؟ کہ انہم خیر الخلق بعد الانبیاء، کہ یہ صحابہ کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل تھے. صرف ہماری امت میں نہیں، انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سب سے افضل یہی تھے. لا کانا، کوئی نہیں تھا، ولا یکون، اور نہ کوئی ہوگا، مثلہم، ان کی طرح. نہ ماضی میں ان کی طرح کوئی آیا، نہ مستقبل میں ان کی طرح کا کوئی آئے گا. کیسی شان بیان کر رہے ہیں ابن تیمیہ جی صحابہ کرام کی. ابھی کئی لوگ کہتے ہیں جی ابن تیمیہ اور یہ سلفی لوگ یہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، سلف کا احترام نہیں کرتے، صحابہ کو پروٹوکول نہیں دیتے. اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہوگا؟ وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ، کیا کہہ رہے تھے ابن تیمیہ؟ کہ جو ان لوگوں کی سیرت پہ نگاہ ڈالے گا، ان کی زندگی پہ نگاہ ڈالے گا،
علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور ان کے ان فضائل پہ نگاہ ڈالے گا جو ان کو دے کر اللہ نے ان پہ احسان کیا، وہ یقینی طور پہ یہ بات جان لے گا کہ وہ انبیاء کرام کے بعد مخلوق میں سے سب سے افضل تھے، نہ کوئی تھا ماضی میں اور نہ کوئی مستقبل میں ہوگا ان کی طرح، وَأَنَّهُمْ مُصَفْوَى۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ اس بات کو بھی جان لے گا کہ یہ لوگ الصفوہ، بہترین لوگ تھے، منتخب لوگ تھے، سلیکٹڈ لوگ تھے، من قرون ہذہ الامہ، اس امت کے مختلف مراحل میں سے، مختلف طبقات میں سے، التی، یہ جو امت ہے، التی ہی خیر الامم، جو تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، واکرمھا علی اللہ، اور تو تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ معذب علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس عبارت میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہماری امت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری امتوں سے افضل ہے اور یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ دلیل، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مخاطب کر کے، اور اللہ کے اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام، کہ تم سب سے افضل امت ہو، جنہیں لوگوں کے لیے لایا گیا، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے اٹھایا گیا، لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو، اس لیے تم سب سے کیا ہو؟ افضل ہو۔ اور اس حدیث پہ ذرا غور کریں، جسے روایت کیا امام ترمذی نے، حدیث کا نمبر ہے 3001، اور امام احمد نے اپنی مسند میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انتم توفون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، کہ اے میرے امتیو، تم 70 امتوں کی تعداد کو مکمل کرنے والے ہو، یعنی کہ تم سے پہلے 69 امتیں پہلے گزر چکی تھیں، تمہاری وجہ سے 70 کی تعداد کیا ہو گئی ہے؟ پوری۔ ان 70 امتوں میں سے انتم خیرها، تم سب سے افضل ہو، واکرمھا علی اللہ، اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے ہو۔ تو یہ وضاحت ہے کس چیز کی، کہ ابن تیمیہ کہہ رہے تھے کہ یہ امت جو ہے یہ تمام امتوں میں سے افضل ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل عزت ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس امت میں سے جو سب سے افضل ہے، اس امت کے کئی مراحل ہیں، کئی طبقات ہیں۔ ایک طبقہ صحابہ کرام کا، پھر آئے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر بعد میں پتہ نہیں کتنے مراحل، کتنی نسلیں، کتنے طبقات آ چکے ہیں اس امت کے، اور قیامت تک معلوم نہیں کتنے آئیں گے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس امت کے جتنے بھی قرون ہیں، جتنے بھی زمانے ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی مراحل ہیں، جتنی بھی نسلیں ہیں، ان میں الصفوہ، سب سے اچھے لوگ، سب سے عمدہ لوگ، اور سب سے زیادہ منتخب لوگ صحابہ کرام ہیں۔ اور اس سے پہلے کیا کہہ چکے تھے؟ میں ترجمہ کر چکا ہوں، لیکن اب ذرا وضاحت کی طرف جا رہا ہوں۔ ابن تیمیہ کہہ رہے تھے کہ جو ان لوگوں کی سیرت کے اوپر نگاہ ڈالے گا، ان کی سیرت پہ غور کرے گا، ان کی زندگیوں پہ غور کرے گا، لیکن غور کرے علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور پھر جو ان کے ان فضائل پہ نگاہ ڈالے گا، غور کرے گا جو اللہ نے ان کو دے کر ان پہ احسان کیا، وہ یقینی طور پہ جان لے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد یہ سب سے افضل لوگ تھے۔ اچھا، ان کی سیرت میں کیا ہمیں ملتا ہے جی؟ کیا ان کے کارنامے ہیں جن کی طرف ابن تیمیہ اشارے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو آئیے ان کے چند کارناموں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں۔ میں فی الحال قرآن کی طرف نہیں جا رہا، قرآن میں جو ان کی شان آئی ہے، حدیث میں ان کی شان آئی ہے، فی الحال میں ادھر نہیں جا رہا۔ ان کے چند کارنامے، پہلے تو آپ عروہ بن مسعود ثقفی سے پوچھیں کہ جب صحابہ کرام حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس انتظار میں کہ ہمیں اجازت ملے تو ہم جا کر مکہ میں عمرہ کریں، تو مکہ کے کئی لوگ آئے مذاکرات کرنے کے لیے، قاصد بن کر، سفیر بن کر،
ان میں سے ایک تھے عروہ بن مسعود ثقفی. یہ جب واپس گئے مکہ والوں کے پاس، کہنے لگے قریشیوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں بڑے بڑے وفود کا حصہ رہا ہوں، لیکن جس قدر تعظیم محمد کی اصحاب محمد کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی تعظیم میں نے کبھی بھی کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی اس کے اصحاب کی طرف سے. جس قدر آپ سے محبت کا اظہار آپ کے اصحاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھی کرتے ہیں، اس قدر محبت کا اظہار میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں اس کے اصحاب و ساتھیوں کی طرف سے نہیں دیکھا. اور یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ آپ اپنا لعاب تھوکنے لگتے ہیں تو وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے ہاتھ آگے ہوتے ہیں، وہ آپ کا لعاب سمیٹنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کا لعاب ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور وہ اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. یہاں پہ تو محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو وضو کے آپ کے قطرے اور وضو کا بچا ہوا پانی اس کو حاصل کرنے کے لیے ان میں ایسے مقابلہ لگ جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی خاطر آپس میں لڑ پڑیں گے. آپ کی یہ تعظیم ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، خاموش وہ آپ کی گفتگو سنتے ہیں، حرکت تک نہیں کرتے. تو ایسی محبت، ایسی تعظیم، ایسا آپس میں پیار میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا. تو یہ ہے صحابہ کرام کی سیرت، یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان، یہ ہے ان کی آپ کے ساتھ محبت. ایک اور واقعہ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ذرا اس آیت کی آپ تفسیر پڑھیں، بخاری مسلم کی روایات پڑھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان آتا ہے اور آپ اپنی بیویوں کی طرف ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ میری ہر بیوی کے گھر کی طرف جاؤ اور پوچھو کہ میرا مہمان آیا ہے، کیا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ 9 کی 9 بیویوں کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ کوئی چیز نہیں، پانی ہوتا تھا بس ایک، اور کچھ نہیں. اگر ان کے گھروں میں کوئی چیز ہوتی تو یقیناً وہ نبی علیہ السلام کے مہمان کو پیش کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے. اب آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کو پتا چلا کہ میرے گھر میں تو یہ سہولت نہیں ہے مہمان نوازی کی، آپ نے اعلان کیا کون ہے جو میرے اس مہمان کو لے کر جائے اور اس کی میزبانی کرے، اس کو عزت دے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کن کے شوہر ہیں بلا؟ ام سلیم کے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، میں اس کا میزبان بنوں گا. چنانچہ وہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر میں آتے ہیں، ام سلیم سے کہتے ہیں اپنی وائف سے کہ اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا بہت کھانا ہے جو بچوں کے لیے ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میاں بیوی آپس میں طے کرتے ہیں کہ بچوں کو کسی بہانے سے سلا دیا جائے، بھوکا ہی سلا دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مہمان بھوکا نہ رہے، ہمارے بچے بھوکے رہیں. چنانچہ بچوں نے وہ رات بھوک کی حالت میں گزاری، سلا دیا گیا ان کو. کھانا صرف کن کو دیا گیا؟ آپ کے مہمان کو. اور ابو طلحہ اپنی بیوی سے پہلے ہی پلان کرتے ہیں کھانا کم ہے، کیا کریں؟ بیوی کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم بیٹھ جائیں گے آپ کے مہمان کے دائیں بائیں. اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. ہم بیٹھ جائیں گے، مہمان کھانا کھانا شروع کرے گا، میں اٹھوں گی چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اور چراغ کو بجھا دوں گی، اور مہمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم تو کھانے میں شریک نہیں ہیں، وہ سمجھے گا کہ شاید ہم بھی کھا رہے ہیں. ایسا ہی کیا گیا، پہلے بچوں کو بھوکا سلایا ہے، خود بھی پوری رات بھوکے رہے. یہ ہے ان کی قربانیاں، ان کا ایثار
نبی علیہ السلام کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح فجر کی نماز مسجد میں پڑھی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو طلحہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں کا یہ کارنامہ بڑا پسند آیا ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا کارنامہ، ان کی زندگی اور ان کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ صحابہ کرام اپنے آپ پہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کی سیرت دیکھیے، کارنامہ دیکھیے، غزوہ احد جس میں افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے اور صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے، کوئی کدھر کوئی کدھر۔ ایسا وقت آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں صرف 12 لوگ تھے، 11 انصاری اور ایک تھے طلحہ بن عبید اللہ، یہ مہاجر ہیں، قریشی ہیں۔ لوگوں نے، کفار نے آپ پہ حملہ کرنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ہمارا دفاع کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا میں۔ آپ نے کہا تم اپنی جگہ پہ رہو، اور کون ہے؟ ایک انصاری آگے بڑھے، آپ کا دفاع کیا، شہید ہو گئے۔ دوسرے انصاری، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 11 صحابہ کرام نے شہادت قبول کی آپ کا دفاع کرتے ہوئے، آپ کو دشمن کے حملے سے بچانے کی خاطر۔ اور پھر طلحہ بن عبید اللہ سامنے آئے، پھر وہ دفاع کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کیا ہو گئے تھے؟ شل ہو گئے تھے، بیکار ہو گئے تھے، کام کرنا چھوڑ گئے تھے، انگلیاں کٹ گئی تھی۔ صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے؟ آپ اس واقعے پہ غور کر لیں جو ابو داؤد شریف میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا پہنا ہوا ہے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوران نماز جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھ کے جوتا اتار دیا، یہ نہیں سوچا کہ نماز کے بعد پوچھیں گے آپ نے کیوں اتارا ہے تو آئندہ ہم بھی اتار دیا کریں گے، نہیں، ادھر ہی اتار دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام پھیرنے کی بات کہا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ نے اتارے۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں نے تو اس لیے جوتا اتارا تھا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور بتایا تھا کہ میرے جوتے پہ کنگھی لگی ہے، تم نے کیوں اتارے؟ تو یہاں پہ دیکھیے صحابہ کرام کی محبت، جب آپ جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جوتا پہن کے پڑھتے ہیں، جب آپ نے اتارا تو انہوں نے بھی اتار دیا، یہ وجہ پوچھے بغیر کہ کیوں اتارا ہے، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر صحابہ کرام کے کارنامے کے طور پہ یہ مثال ذہن میں رکھیں کہ جب اعلان ہوا کہ سونا گولڈ مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، تو ایک صحابی کے پاس سونے کی انگوٹھی تھی، آپ نے دیکھی، آپ ناراض ہوئے، صحابی نے سونے کی انگوٹھی ادھر ہی پھینک دی۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ پکڑ لو تمہارے کام آ جائے گی، کہا نہ، جو چیز میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی خاطر پھینکی ہے اب میں اسے دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا، گھر لے کر نہیں آؤں۔ صحابہ کرام کا کارنامہ یہ دیکھیں کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، بتایا گیا شراب حرام ہے، تب ابو طلحہ کے گھر میں مجلس لگی ہوئی تھی، سینئر صحابہ کرام کی شراب پی رہے تھے، انس بن مالک شراب پلا رہے تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، ابی بن کعب تھے، دیگر صحابہ کرام تھے۔ لیکن جب کانوں میں آواز پڑی کہ شراب حرام ہو چکی تو ان میں سے کسی نے شراب کا اگلا گھونٹ نہیں پیا، نہ ہی وجہ پوچھی کیوں، مطمئن کریں، نہ ہی یہ اعتراض کیا کہ ایسا کیوں، پہلے حلال اب حرام کیوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا کارنامہ ہے کہ شراب حرام ہوئی تو شراب کے مٹکے انہوں نے بہا دیے، توڑ دیے، یہ نہیں کہا کہ شراب بیچیں گے پئیں گے نہیں، چلو بیچ لیں گے، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ملے گا، منافع آدمی آئے گا، نہیں، بالکل۔ صحابہ کرام کے کارنامے کیا ہیں، ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو یہ بھی ملے گا
کہ صحابہ کرام کو شدید بھوک لگی تھی، جنگ کی حالت میں تھے، فتح ملی، گدھے نظر آئے، کون سے؟ پالتو گدھے، شہر میں رہنے والے گدھے، جنگلی گدھوں کی بات نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام نے ان کو ذبح کیا، کھالیں اتاری، گوشت بنایا، ہانڈیاں چڑھا دی۔ اب گوشت پک رہا ہے، آپ علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا پک رہا ہے؟ بتایا گیا جی گدھوں کا گوشت پک رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ گوشت گرا دیا جائے، یہ ہانڈیاں الٹ دی جائیں، اور ان کو اس گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا صحابہ کرام نے کہا کہ صلی اللہ کے رسول آج تو کھانے دیں، اتنی محنت کی ہم نے، بھوک شدید لگی ہمیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہم نے؟ نہیں، اس قسم کا کبھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے ان کی سیرت، یہ ہے ان کے کارنامے۔ اور اگر آپ دیکھیں ان کے کارناموں کے لیے قرآن کی طرف، احادیث کی طرف، آپ حیران رہ جائیں گے۔ پہلے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ ابو سعید خدری راوی ہے حدیث کے، حدیث کا نمبر ہے 3673 3673، اور مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے 2541 2541، اور الفاظ حدیث کے مسلم شریف سے لیے گئے ہیں۔ کیا حدیث ہے جی؟ دیکھیں، آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی تم نے برا بلا نہیں کہنا، کسی ایک کو بھی۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدا مد أحدهم ولا نصيفا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر گولڈ سونا اللہ کی راہ میں بطور صدقہ دے، وہ میرے کسی صحابی کے ایک مد صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھ سے کیا مراد ہے جی؟ اتنی گندم، اتنی کھجوریں جو 2 ہاتھوں میں آ جائیں، یہ، اور اندازہ کیا ہے؟ آدھا کلو۔ یعنی کہ تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں گولڈ دیا اور سونا، اور میرے صحابی نے ایک مد 2 ہاتھوں کے برابر، آپ آدھا کلو کہہ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کھجوریں دی ہوں یا اس سے بھی کم دی ہوں، ولا نصیفہ، تو فرمایا تم میرے صحابہ کی شان کو نہیں پا سکتے۔ صحابہ کرام کی شان سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث پہ غور کریں۔ یہ راوی ہے عمران بن حسین، فرمایا نبی علیہ السلام نے خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ وہ کون تھے؟ صحابہ۔ پھر وہ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، ان کے تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، ان کے تبع تابعین۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث پہ غور کریں۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے یاتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کئی لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، فیقال لہم، تو ان سے کہا جائے گا فیکم من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یعنی کہ صحابی ہو؟ فیقولون نعم، وہ آگے سے کہیں گے ہاں ہاں بالکل صحابی ہے ایک ہمارے پاس۔ فیفتح لہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو ان کو فتح دی جائے گی، کس کی وجہ سے؟ صحابی کی وجہ سے۔ ثم یغزو فئام من الناس، پھر کچھ اور لوگ لڑیں گے، ان سے کہا جائے گا تم میں کوئی ایسا موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ جس نے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کو دیکھا ہو تو وہ کہیں گے ہاں یہ تابعی ہوا۔ تو چنانچہ ان کو فتح ملے گی کیونکہ ان میں ایسا آدمی موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو دیکھ رکھا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے پھر کچھ اور لوگ جہاد کریں گے، لڑیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے دیکھا ہو کسی ایسے آدمی کو جس نے دیکھا ہو کسی صحابی کو؟ یعنی کہ تم میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو کیا ہو؟ تابعی ہو۔
یعنی کہ پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے صحابی، دوسرے نمبر پہ تابعی، یعنی کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو. اب تیسرے نمبر پہ تبع تابعی، یعنی کہ جس نے دیکھا ہو کسی تابعی کو، وہ تابعی جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو. یعنی کہ حل فیکم من رآ من صحیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہیں گے ہاں جی ایک آدمی ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو فتح دی جائے گی، اللہ ان کی مدد کرے گا. تینوں صورتوں میں کردار کس کا ہے؟ صحابی کا. پہلے میں صحابی وہ خود موجود ہے، دوسرے میں وہ موجود ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے، اور تیسرے میں وہ موجود ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہے، وہ تابعی جس نے صحابی کو دیکھا ہے. تو یہ ہے صحابہ کرام کی شان، یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ. قرآن کریم کی آیات کی طرف آ جائیں، کس کس آیت پہ آپ غور کریں گے؟ مثال کے طور پہ اس کو دیکھ لیں، اللہ ان کی شان کیسے بیان کر رہا ہے. سورۃ الفتح میں آیت نمبر 29 میں 29 میں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء الکفار، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ بھی یاد رہے کہ ان کے رکوع ان کے سجدے دل سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، مخلص ہو کر ہیں، ریاکاری کا نتیجہ نہیں. اللہ نے صحابہ کے دلوں کی گواہی دے دی. آپ اس آیت پہ غور کر لیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین و انصار میں سے پہلے پہل سبقت لے جانے والے اور جنہوں نے ان مہاجرین انصار کی پیروی کی اچھے طریقے سے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. اور کبھی ان کی شان اس آیت میں بیان ہوئی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے اس آیت کے شروع میں کیا کہا؟ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ صحابہ کرام کے دو گروہ بنا دیے قرآن کریم نے. کچھ وہ ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کی راہ میں لڑے، مسلمان ہوئے، ایمان لائے، خرچ کیا. اور کئی وہ ہیں جو فتح مل جانے کے بعد، مکہ فتح ہو جانے کے بعد، صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد ایمان لائے. اب ان میں سے افضل کون ہے؟ قرآن نے کہا کہ وہ افضل ہیں جو پہلے کے ہیں، جو فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، لڑتے رہے، خرچ کرتے رہے. لیکن اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ان سب سے اچھی چیز کا وعدہ کیا، وہ کیا؟ جنت. تو آپ ان آیات سے بھی صحابہ کرام کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام بہت عظیم لوگ تھے، سلیکٹڈ قسم کے لوگ تھے، اللہ کے بڑے پیارے تھے. ان سے محبت کریں اور محبت آپ کے دل میں ان کے لیے بڑھتی چلی جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اس محبت میں کمی کر بیٹھیں. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق دے اور ان سے عقیدہ سیکھنے کی توفیق دے، احکام و مسائل سیکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.